نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ المومنون مکمل کر لیں گے 99 سے 118 آیات تک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آئے گی احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا تو وہ کہے گا رب ارجعونی اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی شاید کہ میں عملو میں عمل کروں، صالحہ نیک، فیما اس میں جو ترکتو میں چھوڑ آیا ہوں، کلا ہرگز نہیں۔ جب انسان کے پاس موت کا وقت آئے گا، یہاں کس انسان کی بات ہے؟ احدہم الموت، ان میں سے جب کسی کے پاس موت آئے گی، وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزاری، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے گی تو اس وقت وہ کیا کہے گا، کیا آرزو کرے گا؟ کافر مراد ہے، ظاہر ہے کافر وہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ عملی کافر ہو، اور کافر وہ بھی ہو سکتا ہے جو عقیدے کے مطابق بھی کافر ہو۔ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت بھی یہ خواہش کرے گا، موت کے وقت بھی یہ خواہش کرے گا، اور اللہ کے سامنے جب اسے حاضر ہونا پڑے گا اور جہنم میں جب اسے بھیجا جا رہا ہوگا اس وقت بھی یہ خواہش کرے گا۔ لیکن اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کافر دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش کرے گا، اور یہاں جو بات ہے وہ موت کے وقت کی بات ہے، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی ایک کے پاس موت، قالا تو وہ کہے گا رب ارجعونی اے میرے رب مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ارجعونی، ارجعی نہیں کہا گیا، جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ ربی میں تو خطاب تو رب سے ہے، اپنے رب سے کہہ رہا ہے، اور ارجعونی ان فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اس کو لے کے جا رہے ہوں گے کہ اے میرے رب یہ فرشتے مجھے دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیں، شاید میں اچھے کام کر لوں، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، جو دنیا میں چھوڑ آیا ہوں اگر میں واپس چلا جاؤں تو پھر میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا جو میں کرتا رہا ہوں، اب میں نیک اعمال کروں گا۔ تو اللہ کی طرف سے جو آگے سے جواب آ رہا ہے نا، وہ ایک ڈانٹ ہے، کلا، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ انہا کلمتن، بے شک وہ تو ایک بات ہے، ایک کلمہ ہے، ہوا قائلہا، کہ وہ کہنے والا ہے اس کا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے، کہ یہ بات تو ایک کافر جو ہے وہ اپنی موت کے وقت کہے گا، کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایسی بات ہے جو ہر کافر موت کے وقت کہتا ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، عمل نہیں ہے۔ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو ان کا یہ قول ہی رہے گا، وہ کبھی عمل نہیں کریں گے۔ انہا کلمۃ ہو قائلھا، وہ ایک بات ہی کر رہا ہے۔ اگر بھیج دیا جائے، ظاہر ہے بھیجا جائے گا تو دو صورتوں میں سے ایک تو ہوگی، یا تو یہ کہ اس کا جو کچھ اس نے دیکھا مرنے کے بعد اور جو سارا یادداشت میں اس کے ہے وہ سارا محو کر دیا جائے اور اسے بالکل ایک فریش انسان کی طرح دنیا میں بھیجا جائے، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اس کے دوبارہ آنے کا، کیونکہ وہ تو نئے سرے سے پھر وہی کچھ کرے گا جو پہلے کرتا آیا ہے۔ یا اگر وہ سب کچھ اسے یاد ہو، اس کی یادداشت میں وہ سب رکھا جائے، پھر اسے بھیجا جائے، پھر تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ امتحان تو علم الغیب کا ہے،
کہ ہم نے کچھ جانا ہی نہیں. ایمان بالغیب کا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، تو پھر بالغیب پر ایمان تو نہ رہا، پھر ان کا امتحان کیسا؟ اس لیے یہ ناممکن بات ہے کہ کسی کو واپس بھیجا جائے. اور دنیا میں آ بھی گیا تو اسے کبھی یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی، جیسے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کام کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ جو آرزو کرے گا نا، اس آرزو میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے. کافر دنیا میں آ کر کیا آرزو کرے گا؟ دنیا میں آ کے کیا کرنا چاہتا ہے وہ؟ کیا وہ اپنے خاندان کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی آرزو کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ آرزو کرے گا عمل صالح کے لیے. یا اللہ دنیا میں مجھے ایک دفعہ بھیج دے، میں نیک اعمال کروں. اس لیے ہم اس سے کیوں سبق نہیں لیتے کہ ہم اسی زندگی میں ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کرنے لگ جائیں، تاکہ کل قیامت کو ہمیں یہ آرزو کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ایسا شخص، قرآن تو سچی کتاب ہے، اللہ کی باتیں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی. اللہ نے یہ ساری باتیں ہمارے لیے اسی لیے یہاں پہ رکھی ہیں کہ ہم اس سے سبق لیں کہ دنیا میں آ کے وہ اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کی آرزو نہیں کرے گا کہ وہ میرا بزنس رہتا تھا میں اسے پورا کر لوں، میرا مکان ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اسے مکمل کر لوں، یا نئے مکان میں کچھ سال میں رہ کے دیکھ لوں. نہیں، یہ کاش میں واپس جاؤں تو بس پھر میں نیک اعمال کروں. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے. برزخ، دو چیزوں کے درمیان حجاب کو برزخ کہا جاتا ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہ برزخ ہے. مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی آغاز نہیں ہوا ہوگا. وہ تب ہوگا جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے. یہ جو درمیان کی زندگی ہے نا، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، یہ برزخ کی زندگی ہے جو انسان کہیں بھی گزارے گا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں گزارے گا، قبر میں یا سمندر میں، یا اس کی خاک ہواؤں میں اٹھ جائے گی، یا کسی درندے کے پیٹ میں جا کے وہیں اس کی قبر بن گئی، مٹی میں مل کے مٹی بن گیا. لیکن ہمیں جو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک انسان کا عالم برزخ سکون والا ہوگا. اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے اور اس کی روح کو علیین میں رکھا جائے، جبکہ جو گناہگار ہوں گے یا کافر ہوں گے ان کی قبریں ہی جہنم بن جائیں گی. ان کی قبریں تنگ کر دی جائیں گی، اتنا ان کو تنگ کیا کر دیا جائے گا کہ ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جائے گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا عالم برزخ بھی، عالم آخرت بھی ایسا بنائے جو سکون والا ہو، جس میں کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہ ہو. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک، یبعثون، جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس وقت تک وہ عالم برزخ رہے گا جب تک کہ دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کیا جاتا، دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر وہ دن جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بس جب پھونکا جائے گا. نفخہ مجہول کا صیغہ ہے، نفخہ سے نفخہ، نفخہ اس نے پھونکا، لیکن نفخہ پھونکا جائے گا، فی الصوری سور میں. فلا انصابا، تو نہ کوئی رشتے ہوں گے، بینہم ان کے درمیان، یومئذ اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور نہ آپس میں کوئی پوچھ گچھ کریں گے.
محشر کی ہولناکیوں کی وجہ سے ایسا ہوگا. یہ شروع میں ہوگا، بعد میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے، لیکن شروع میں ایسا ہوگا. اور رشتے تو رہیں گے، لیکن رشتے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ باپ نہ رہے، بیٹا بیٹا نہ رہے. مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے. ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح سے پریشان ہوں گے کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش ہی نہیں ہوگا انہیں. کہاں یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے یا ان کی کوئی مدد کر سکے. غصہ نفسی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. ایک جگہ پہ آتا ہے قرآن پاک میں وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دلی دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا. ایک جگہ آتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. اس دن مجرم کا دل کرے گا کہ وہ اپنی اولاد اور بیوی اور بھائی اور اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین خاندان اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا. ثم ینجیہ، اپنے آپ کو نجات دلوا لے، ان سب کو دے دے. دنیا میں انسان کتنا اپنے ان رشتوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس دن سب کو اپنی پڑی ہو. اسی طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورۃ المعارج میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن کے آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا. اس دن ہر شخص اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا. فمن ثقلت موازینہ، بس جو شخص کے ثقلت بھاری ہو گئے، ثقیل ہو گئے. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ثقیل بھاری ہونا. کہتے ہیں آج میرا میدا بڑا ثقیل، میں نے کھانا کھا لیا، بہت ثقیل وزنی. تو جو شخص کے بھاری ہو گئے موازین ہو، اس کے پلڑے. کون سے پلڑے؟ نیکیوں کے پلڑے. فَأُولَٰئِکَ، تو یہ لوگ ہم المفلحون، وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یعنی جن کی ترازو کا پلڑا نیکیوں والا بھاری ہو گیا تو وہ نجات والے ہو گئے. ومن خفت موازینہ، اور وہ شخص کے خفیف ہو گئے، خفت ہلکے ہو گئے، موازینہ اس کے پلڑے، اس کے وزن. فَأُولَٰئِکَ، تو وہی لوگ ہیں الذین جنہوں نے خسروا انفسہم، خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو. خسروا، نقصان میں ڈال دیا، اپنا نقصان کر لیا. فی جہنم خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم واصل ہو گئے وہ جن کے پلڑے نیکیوں والے ہلکے ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے پلڑے بھاری کرے، کیونکہ ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی اس دن وزن ہوگا. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو شاید ایسے ترازو نہیں تھے، لیکن اب تو اتنے ترازو سینسیٹیو یہاں دنیا میں بھی آ گئے ہیں کہ ایک کاغذ کا آپ پہلے وزن کریں اور اس کے اوپر پھر کچھ ایک دو لائنیں لکھنے کے بعد وزن کریں تو اس میں فرق ہوگا. اسی طرح اللہ کے بھی ترازو ایسے ہی ہوں گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، آپ کسی مسلمان سے مسکراتے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اور ایک جگہ فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اور رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہی کیوں نہ ہو. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس دن
وزن رکھتی ہوتی ہے، اور انسان کو ایک ایک نیکی کی اس دن بڑی قدر آئے گی، کیونکہ یہ تو ہے جن کے بھاری ہو گئے وہ ثقلت موازینہ کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ پھر خسارے والے لوگ ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، جیسے ہوتا ہے نا کبھی کسی کا ایڈمیشن کسی بڑی یونیورسٹی میں ہونا ہو، تو کہتے ہیں کہ اتنے پوائنٹ سے اس کا ایڈمیشن رہ گیا، ایک پوائنٹ سے اس کا ایڈمیشن رہ گیا، ایک نمبر بھی نہیں، نمبروں کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ اگر اسے اور مل جاتا تو اس کا ایڈمیشن ہو جاتا۔ بالکل ایسے ہی وہاں پہ جو بالکل برابر سرابر رہ جائیں گے ان کے لیے پھر نہ جنت ہے نہ جہنم، ان کے لیے آراف ہے۔ سورہ آراف ہم نے پیچھے پڑھی ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار پہ ہوں گے، اس جہنم کو دیکھیں گے تو اس سے بچنے کی دعائیں کریں گے، اور جہنم کو دیکھیں گے اور جنت کو دیکھیں گے تو اس کی امید جگائیں گے بار بار، کاش ہم اس میں داخل ہوں۔ تلفح وجوہہم النار، وہ جو آگ میں جانے والے ہیں، جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے رہ گئے، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال لیا، ان کی وہاں کیا حالت ہوگی؟ تلفح وجوہہم النار، جھلساتی رہے گی ان کے چہروں کو آگ، تلفح جھلسائے گی، وجوہہم النار ان کے چہروں کو آگ۔ چہروں کا ذکر اس لیے ہے کہ بہت نازک سی جگہ ہے چہرے کی، اور سب سے پہلے چہرہ ہی متاثر ہوگا۔ وہم فیہا کالہون، اور اس میں کالہون ایسے ہوں گے جیسے کالہ کہتے ہیں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے، تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ کاف لام ہا کے معنی ہوتے ہیں ہونٹ سکڑ جانا اور دانت ظاہر ہو جانا۔ ہونٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ دانتوں کا لباس ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ہونٹوں نے کیسے اتنی خوبصورتی سے ایک کورنگ کی ہوئی ہے ہمارے دانتوں کے اوپر، اگر ہونٹ نہ ہو تو سوچیں کہ چہرہ کیسا ہوگا، اور ہونٹ جب جل کے سکڑ جائیں گے تو پھر دانت باہر صرف نظر آئیں گے، ظاہر ہوں گے دانت۔ اس سے انسان کی صورت اتنی بد شکل اور ڈراؤنی ہو جائے گی کہ ایسی جیسے کوئی بکرے کی سری بھنی ہوئی جو ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے پوچھا تھا کالہن کے معنی، انہوں نے جواب دیا تھا الم تری الی الرأس المشید، کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ ہر کسی نے دیکھی ہے، کیسے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے، دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ڈراؤنی سی شکل ہوتی ہے۔ وہم فیہا کالہون، جہنم میں جل کے ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ اللہم انی نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں آگ سے بچا لینا، اللہم اجرنا من النار۔ الم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیات تتلا پڑھی جاتی علیکم تم پر، ان سے یہ کہا جائے۔ حمزہ استفہامیہ ہے، کیا لم نہیں تکن تھیں آیاتی میری آیات، تتلا مجہول ہے، پڑھی جاتی تلاوت کی جاتی علیکم تم پر، فکن تم تو تھے تم بہا ان کو تکذبون جھٹلایا کرتے۔ اب یاد کرو ذرا، جب میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو جھٹلا دیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت غالب آ گئی علینا ہم پر، شقوتنا ہماری بدبختی، یا اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی،
وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، کہ ہم گمراہ لوگ تھے، بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمے ہوئے لوگ تھے، لاسٹ. ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے توجہ ہی نہیں کی، ہم بھٹک گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. دنیا میں انسان خواہشات کو، لذات کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، اور یہ جو دنیاوی خواہشات کا انسان پہ غالب آ جانا ہے، اس کو یہاں بدبختی کہا گیا ہے، کیونکہ انہی کا نتیجہ پھر دائمی بدبختی ہوتا ہے، برا انجام اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ، ہم بھٹک گئے تھے، ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال دے، منہا، اس سے. فَإِنْ عُدْنَا، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، اعادہ کرنا ہوتا ہے نا، دوبارہ کرنا، عُدْنَا، بس اگر ہم نے دوبارہ ایسا کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے. ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، ایک دفعہ بس ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں. دیکھیں، مجرم لوگ جو خواہش کریں گے، اللہ نے وہ پہلے ہی ہمیں بتا دیا. بے شک یہ ایمان بالغیب ہے، بے شک ہمیں آخرت کی خبروں کا نہیں پتا، لیکن سب کچھ تو پتا ہے، سب کچھ تو اللہ نے بتا دیا ہمیں، کہ وہاں آ کے تم یہ کہو گے، وہاں آ کے تم یہ مطالبے کرو گے، پھر ایسی ایسی دعائیں کرو گے. لیکن اس کے باوجود ہم اس سے سبق نہیں لیتے، ہم اس سے کچھ بھی نہیں سیکھتے. کیا جواب ملے گا؟ قال اخسؤوا، وہ فرمائے گا خوار، ذلیل و خوار پڑے رہو، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. خا سین حمزہ، اخسؤ، اخسا یخسؤ، سور اور کتے کو دھتکارنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، جیسے کہتے ہیں دور دور، یہی معنی ہے اس کے، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ذلیل و خوار پڑے رہو، فیہا، اس میں، ولا تکلمونی، اور نہ تم بات کرو مجھ سے کلام بھی نہ کرو، دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں، مجھ سے بات تک نہ کرو. تم کوئی اب معذرتیں پیش نہ کرو میرے سامنے. انہو کان فریق، بے شک وہ ہے، فریق، یہ گروہ، بے شک، انہو، بے شک وہ، کانا، تھا، ایک گروہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہا کرتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، بس تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا. اللہ فرمائے گا کہ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے تھے جو مجھ سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے، ربنا آمنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. تم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم بناتے تھے ان کا مذاق. میرے جو بندے میرے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، مجھ سے دعائیں کرنے والے تھے، جو مجھے پکارا کرتے تھے، جو ایمان لا کر بخشش اور رحم طلب کرنے والے بندے تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریا،
तुम इन्हें मजाक में उड़ाते रहे, हत्ता यहाँ तक कि अनसौकुम, इसने भुला दिया तुमको जिक्री, मेरा जिक्र। ये जो तुम्हारा अमल था, ये जो तुम्हारा मजाक उड़ाना था, ये जो मेरे उन बंदों को नीचा दिखाना था, इस चीज ने तुम्हें मेरी याद से भी गाफिल कर दिया। हत्ता यहाँ तक कि अनसौकुम, इसने भुला दी तुमको मेरी याद। वकुन तुम, और थे तुम, मिनहुम, उनसे, तजहकून, हंसी करते थे, मजाक करते, तुम उनसे मजाक ही करते रहे, उन पे हंसते ही रहे, मेरे उन नेक बंदों पे। इन्नी जज़ईतुहुम, बेशक मैंने, जज़ईतु, मैंने जज़ा दी, हम उनको, अल-यौम, आज के दिन, आज मैंने उन्हें बदला दिया है, बिमा सबरू, उस चीज का जो उन्होंने सब्र किया था, उनके सब्र के बदले में मैंने उन्हें क्या दिया है, अन्नहुम, के बेशक वो, हुमुल फाइजून, वही हैं कामयाब, वही हैं मुराद को पहुंचने वाले। दुनिया में जाहिर है उनके लिए एक बड़ा सब्र आज़मा मरहला था, जब दीन पे अमल करते हुए, अल्लाह के रास्ते पे चलते हुए, ये दीन से नाआशना लोग, ईमान से बेखबर लोग उन्हें मजाक का निशाना बनाते थे, तो वो उन मलामतों से डर कर अल्लाह के अहकाम पे अमल करना छोड़ नहीं देते थे, बल्कि वो उस पर डटे रहते थे। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से डरते नहीं थे। वला यखाफून लौमत लाइम, बाज़ औक़ात कितने ऐसे मरहले आते हैं जब इंसान लोगों की बातों से दुखी होता है, खासतौर पे शादियों के मौके पे आप देखें, कैसी कैसी हमने रस्में ईजाद कर ली, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कुछ लोग वाकई किसी भी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह किए बगैर अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक सुन्नत तरीके से शादी करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, लोगों की बातों से डर के ऐसी ऐसी बेहयाई फैलाते हैं, अल्लाह की पनाह। तो फिर जो लोग किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते, अल्लाह उन्हें उसकी बेहतरीन जज़ा अता करेगा, उनके सब्र की, और उन्हें कामयाबी से नवाजेगा। तो अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अन्नहुम हुमुल फाइजून, कि बेशक वही कामयाब है। क़ाला, फरमाएगा, कम लबिस्तुम, कितनी मुद्दत तुम ठहरे। ये सवाल उनसे हो सकता है कोई फरिश्ता पूछे, या आपस में एक दूसरे से वो सवाल करें, कितनी मुद्दत तुम ठहरे, यानी दुनिया में कितना अरसा गुजार के आए हो, लर्जी ज़मीन में, आधा सिनीन, सालों की गिनती के एतबार से, यानी कितने साल तुम दुनिया में गुजार के आए हो। कालू, तो कहेंगे, जवाब देंगे, लबिसना, कि हम ठहरे रहे, यौमन, एक दिन, औ बाज़ा यौम, या दिन का भी कुछ हिस्सा, यानी पूरा दिन भी नहीं, औ बाज़ा यौम, दिन का कुछ हिस्सा। फस अलिल आदीन, बस पूछ लो गिनती करने वालों से। आदीन अदद से है ये लफ्ज़, गिनती करने वालों से। आप गिनती गिनने वालों से पूछ लीजिए कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम दुनिया में रहे हैं। क़यामत की हौलनाकियां और क़यामत की जो दहशत है, उससे दुनिया के सारी ऐशो इशरत उनके दिमाग से निकल जाएंगे। दुनिया की ज़िंदगी में जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी भी बड़ी
ऐशो इशरत के साथ गुजारी होगी और लंबी उम्र पाई होगी, उसे भी ऐसे ही लगेगा कि बस एक दिन या आधा दिन में दुनिया में गुजार दिया, बहुत ही कम वक्त मैंने दुनिया में गुजारा। बेशक पूछ लो हिसाब करने वालों से या गिनती करने वालों से, इससे मुराद फरिश्ते हो सकते हैं जो इंसानों के अमाल लिखते हैं, उनकी उम्रें लिखते हैं, या वो इंसान मुराद हैं जो हिसाब किताब में महारत रखते हैं, कि इनसे पूछ लीजिए। फस्अलिल आदीन, क़ाला, वो फरमाएगा, इल्ला बिस्तुम, नहीं तुम ठहरे, नहीं तुम रहे, इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, इल्ला क़लीलन, मगर थोड़ा सा ही, तुम बहुत थोड़ा अरसा गुजार के आए हो, काश वाकई तुम जानते हो। अब तो कह रहे हो ना कि एक दिन या एक दिन का हम कोई हिस्सा दुनिया में गुजार के आए हैं, काश तुम इसे पहले ही से जान लेते, तुम्हें पहले ही पता चल जाता कि ये दुनिया तो बहुत ही कलील है, बहुत थोड़ा वक्त है। आखिरत की दायमी जिंदगी के मुकाबले में यकीनन दुनिया की जिंदगी बहुत थोड़ा वक्त है, लेकिन दुनिया में रहते हुए हम इस नुक्ते पे नहीं सोचते। बस ये जो 50-60 साल की जिंदगी है, लगता है कि बस यही सब कुछ है। दूसरों को ना सोचें कि लोग फलां कैसे सोचते हैं, अपना सोचें, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम क्या यही नहीं समझ रहे? जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितनी काविश, सुबह उठ जाते हैं, रात हो जाती है, सारा दिन की जो हमारी तगो-दो है, दौड़ धूप है, भाग दौड़ है, उनमें से कितना परसेंट है जो हम अपनी आखिरत संवारने के लिए, और कितने परसेंट टाइम है जो हम अपनी इस दुनिया बनाने के लिए लगा। नौजवानों को देख लें, सारा दिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अपना करियर बनाने में, अच्छी जॉब की तलाश में, अच्छी डिग्रियों की तलाश में, कमाने की फिक्र में, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा स्टेटस, रहन सहन, बस कहीं जो इससे इसी दौड़ धूप में चंद लम्हे किसी को मिल जाएं तो बस चंद टकरे मार ले नमाज के लिए, लगेगा काश तुम वाकई जानते हो। तुम जो कह रहे हो ना एक दिन या दिन का एक हिस्सा हम गुजार के आए हैं, तुम ठीक कहते हो, तुम वाकई बहुत थोड़ा ही वक्त गुजार के आए हो। लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश के तुम जानते हो। अफहसिबतुम, तो क्या तुमने समझ लिया है, अन्नमा खलकनाकुम अबसन, कि बेशक हमने तुम्हें बेफायदा पैदा किया है, बेकार पैदा किया है, यूं ही पैदा कर दिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। क्या तुम ये समझते रहे, क्या तुम ये गुमान करते रहे कि बस ये ज़िंदगी तो इसी दुनिया की ज़िंदगी है, और इस दुनिया में भी जो हमने तुम्हें पैदा किया बस फजूल ही पैदा किया, कोई मकसद नहीं है इसका, बेफायदा बनाया है हमने तुम्हें। क्या तुम ये समझते रहे हो? नहीं, हमने तुम्हें खेल के तौर पे पैदा नहीं किया, हमने तुम्हें बेमकसद पैदा नहीं किया, तफरीह के लिए नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी तख्लीक का कोई मकसद है, कोई गर्ज़ो गायत है। वो गर्ज़ो गायत क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को अपनी अताअत व इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह मुल्क में आता है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे कि तुम में अमल के लिहाज से अच्छा कौन है। तुम्हारी जिंदगी बेमकसद नहीं है, अबस नहीं है। तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेमकसद ही बना लिया। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, ये कि तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। नहीं,
تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے اور ہر شخص کو آنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، بڑی بلندی والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ بہت بلندیوں والا ہے، وہ اس سے بہت بلند ہے اس بات سے بھی کہ بغیر مقصد کے یوں ہی ایک کھیل کے طور پہ بیکار تمہیں پیدا کر اور تم جو مرضی کرتے پھرو اور تم سے بالکل نہ پوچھے، کوئی باز پرس نہ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایسے بے مقصد کھلونے بنانے سے بہت بلند ہے۔ اس نے تمہیں ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، وہ ہے اس کی عبادت کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، رب العرش الکریم ہے، عزت والے عرش کا رب ہے۔ عرش کی صفت کریم بیان کی گئی ہے کہ وہاں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہو، کہ نہیں ہے کوئی دلیل، لہو بھی اس کے پاس، اس کی، کسی ایسے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے جو شرک کرے گا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر لوگ نہیں کامیاب ہوتے، نجات سے محروم ہیں، وہ نجات نہیں پا سکتے۔ پتہ چلا کہ کامیابی اور فلاح کیا ہے؟ کہ انسان آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ کامیابی اور فلاح یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں دولت کمائے، آسائشوں کی زندگی گزارے، اس کے پاس ہر سہولت ہو۔ یہ چیزیں تو کافروں کو بھی مل جاتی ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فلاح کی نفی کرتے ہیں، اسے فلاح نہیں کہتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل فلاح اور کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہ کثرت مال سے نہیں ملتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کبھی بھی دولت کی تمنا کبھی بھی نہیں کی، نہ اپنے لیے نہ اپنی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں اس چیز کا اندیشہ ہے، اس چیز کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ یہ دنیا تم پہ دراز کرتی جائے گی، اور دولت کی کثرت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ نہیں کامیاب ہوتے کافر۔ آخر میں بہت خوبصورت دعا سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یقیناً یہ آپ سب کو دعا یاد ہوگی، آپ ہر روز یہ دعا مانگتے بھی ہوں گے، اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس سورت کا اختتام انہی الفاظ پہ ہو رہا ہے، رب اغفر، اے میرے رب، وقل رب اغفر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، آپ دعا مانگیے، اے میرے رب تو بخش دے، وارحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرمائے، اس سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ الفاظ تو بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی مختصر ہیں، اور قرآن کے الفاظ ہیں سب سے بڑھ کے۔ ہم اپنے لفظوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں۔ ہم مسنون دعاؤں میں بھی بہت سی ایسی دعائیں ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں۔ جب ہم دعا مانگیں تو ربی سے شروع کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، تو بخش دے اور تو رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ جو مغفرت طلب کرنا ہے نا، یہ ہمارے سارے دکھوں، غموں، پریشانیوں کا علاج ہے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ کے پاس کوئی ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی ایک مسئلہ بتایا، انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ دوسرے نے آ کے دوسرا مسئلہ بتایا، ان کو بھی یہی کہا۔ تیسرے نے اور کوئی مسئلہ بتایا، ان کو بھی یہی کہا۔ کسی نے پوچھا کہ ہر ایک اپنے الگ الگ مسئلے بیان کرتے ہیں اور آپ سب کا علاج ایک ہی بتاتے ہیں۔ ان کا جب رب سے آپ نے مغفرت طلب کی، توبہ مانگی، معافی مانگی، اور آپ کے رب نے آپ کو معاف کر دیا، تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اب تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی 70 بار معافی مانگتے تھے۔ ہم شاید 70 گناہ تو کر لیتے ہوں گے، 70 بار معافی نہیں مانگتے۔ کانشیسلی یاد کر کے اپنے گناہوں کو، بے شک یہی ایک لائن ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کی ہم ایک تسبیح کر لیا کریں، سوچ کے معافی مانگتے ہوئے۔ کیونکہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، اللہ تو پھر بڑے بڑے ابو جہل جیسے لوگوں کو بھی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو غفرانک 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 کہا کرتے تھے۔ دیکھیں ان کا حج جو تھا وہ کس طریقے سے تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن طواف کرتے ہوئے غفرانک کہتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں ان پہ کیسے عذاب بھیج دوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور میں ان پہ کیسے عذاب بھیج دوں جبکہ یہ مجھ سے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الصحۃ، اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک